السلام علیکم سامعین، 13 سفر المظفر اور 19 اگست ہے۔ خبر کا عنوان ہے NCC کا فرضی کیمپ لگا کر کئی لڑکیوں کی عزت لوٹ لی گئی، جس میں ایک پرنسپل، 2 ٹیچر، ایک پترکار کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ معاملہ ریاست تمل ناڈو کا ہے۔ کیمپ کا نام تھا راشٹریہ کیڈٹ کور یعنی NCC کیمپ۔ یہ کیمپ سرکاری طور پر رجسٹرڈ ہوتے ہیں۔ اس آڑ میں کسی نے فرضی کیمپ لگایا جن میں کافی لڑکیاں آئیں۔ اتفاق سے 14 لڑکیاں ایسی پہنچی جنہوں نے بعد میں آ کے شکایت بھی کر دی۔ ان 14 میں سے ایک کی عزت لوٹ لی گئی تھی اور 13 کے ساتھ چھیڑخانی کی گئی تھی۔ خبر تھوڑی اور تفصیل سے سنیے۔ NCC کیمپ میں شامل ہونے کے لیے نکلی کچھ لڑکیوں کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس سے وہ کافی خوف زدہ ہیں اور کافی ڈری ہوئی ہیں۔ دراصل یہ NCC کیمپ ہی فرضی نکلا، جہاں تمل ناڈو کے کرشنا گری میں ایک اسکول کے پاس یہ کیمپ لگایا گیا تھا۔ بعد میں پولیس کو پتہ چلا کہ ایسے کور کیمپ کی یہاں کوئی یونٹ شاخ نہیں ہے، یہ کیمپ فرضی لگایا گیا ہے۔ یہ کیمپ بچوں کی صحت کے لیے، ان کو ٹریننگ دینے کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ تو کسی نے فرضی واڑہ کیا، فرضی کیمپ لگائے، لڑکیاں گئیں، ان کی عزت لوٹ لی گئی۔ یہ حادثہ کولکتہ کے RG کر میڈیکل کالج اور اسپتال میں 31 سالہ ٹریننگ ڈاکٹر کے ساتھ ریپ اور قتل کے خلاف ملک بھر میں اشتعال پھیلنے کے درمیان ہوا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملزموں کے حوصلے ملک بھر میں پورے بلند ہیں، ملزموں کو کوئی خوف نہیں ہے۔ پولیس کے مطابق گرفتار کیے گئے لوگوں میں 2 ٹیچر، ایک پترکار بھی شامل ہے۔ پولیس نے بتایا کہ پرائیویٹ اسکول کے پاس راشٹریہ کیڈٹ کور NCC کی کوئی یونٹ نہیں تھی اور منتظمین نے منتظمہ سے کہا تھا کہ اس طرح کے کیمپ کی میزبانی کرنے سے آپ کا حوصلہ بڑھ جائے گا۔ پولیس نے بتایا کہ اسکول نے کیمپ کے لیے جن لوگوں کو چنا تھا اس کا بیک گراؤنڈ چیک نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس مہینے کی شروعات میں منعقد ہونے والے 3 روزہ کیمپ میں 17 لڑکیوں سمیت کل 31 طلباء نے حصہ لیا تھا۔ پولیس نے اس کے ساتھ ہی بتایا کہ لڑکیوں نے الزام لگایا کہ انہیں آڈیٹوریم سے باہر لے جایا گیا جہاں انہیں رکھا گیا تھا اور ان کے ساتھ ان کی عزت لوٹی گئی۔ انہوں نے کہا کہ کیمپ کی نگرانی کے لیے کوئی معلم بھی نہیں تھا۔ بہرحال اب پولیس کے مطابق لڑکیوں کا میڈیکل کرایا جا رہا ہے اور جو ملزمین ہیں کچھ گرفتار کر لیے گئے ہیں اور کچھ کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔ اس میں ایک سوال یہ ہے کہ آخر خواتین کی عصمت دری کی، عزت لوٹنے کی اتنے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ صاف ہے کہ فیصلے میں دیر ہوتی ہے، سزا مناسب نہیں مل پاتی، تب تک ملزم چھوٹ پاتے ہیں۔ اور اب تو یہ ہونے لگا ہے کہ لوگ عزت لوٹتے ہیں، چند سال قید میں رہتے ہیں، پھر سرکار کہہ دیتی ہے کہ ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، زندگی جیل میں بڑے اچھے گزاری ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دو۔ اب تو یہ بھی ہونے لگا، گجرات میں بھی ایسے ہوا۔ بلقیس بانو کی لوگوں نے عزت لوٹی تھی، چند سال قید میں رہنے کے بعد وہاں کی سرکار نے باقاعدہ لکھ کے دیا عدالت کو کہ ان کے چال چلن بڑے اچھے ہیں، اس لیے انہیں چھوڑا جاتا ہے۔ یہ بہت شرمناک بات ہے۔ جب تک فاسٹ ٹریک کورٹ میں تیز رفتاری کے ساتھ ایسے مقدمات کی سماعت نہیں ہوگی اور تب تک ہر زانی کو بجائے پوکسو ایکٹ، بجائے یہ ایکٹ، وہ ایکٹ، یوں ایکٹ، ان کے بجائے پھانسی نہیں دی جائے گی، تب تک یہ نہیں چھوڑیں گے۔ زانیوں کا واحد علاج صرف اور صرف پھانسی ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اگر ثابت ہو جائے، ثابت نہ ہو پھر تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر زنا ثابت ہو جائے پھر پھانسی کے علاوہ کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے۔ تب جا کر ملزم گھر بیٹھیں گے اور دبیں گے، خوف کھائیں گے۔ ورنہ آج یہ معاملہ پرسوں کلکتہ میں ہوا ہے، آج تمل ناڈو میں ہو گیا ہے، اس سے کل کچھ پہلے دہرادون میں ہو گیا جہاں بچی کی عزت جو ہے 5-6 ڈرائیور کنڈکٹر نے لوٹ لی تھی۔ اس طرح واقعات رونما ہوتے ہی رہیں گے۔